अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ Dapat menarik रिज़्क़न kalau तय्यिबा panas व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा ini अल्लमतना व अल्लिमना मा hmm, यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा tapi अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर वत्तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़त बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, आपकी किताब कुरान में से हमारी ज़ुबान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ अता फरमाइए और उसके मायनों और अजायबात की पहचान करवाइए और जब तक हम जिंदा रहें इसके मुताबिक अमल करते रहें। बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। आमीन। इसी दुआ के साथ कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने रखूंगी, फिर उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह को पहचाने। इबादत की जो डेफिनेशन है या इबादत का जो हुक्म दिया गया है कि इबादत करें, उसमें असल रूह क्या है? इबादत के लिए अल्लाह ताला को तो जरूरत नहीं है बंदों की, जिन्नात की इबादत की। फरिश्ते हैं अल्लाह की तस्बीहात के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों को और जिन्नों और इंसानों को क्यों पैदा किया? सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इबादत की रूह क्या है? अगर हम वो समझ कर इबादत करते हैं तो वो सही मायनों में है। वो रूह, वो उसकी जो गहराई है, वो जो उसकी खूबसूरती है, वो क्या है? वो अल्लाह है। अल्लाह, रब, रब की चाहत, रब की मोहब्बत, रब की पहचान, रब की तलब, रब की तड़प। नमाज के लिए उठे हैं तो रब के लिए उठे, मेरा रब खुश होगा। सदका खैरात करने के लिए जा रही हूँ, खाना पकाया है गरीबों को देने के लिए। कुछ मेरे जानने वाले हैं, कुछ बेवाएं हैं, कुछ यतीम मिस्कीन हैं, मैं उनको दूंगी। मेरे दिल को रूहानी खुशी मिलेगी, मैं अपने रब की रजा की खातिर ये काम कर रही हूँ। इसको कहते हैं इबादत का मौज, यानी कि रब की चाहत होना। इबादत में रब की चाहत होना, रब की तलब होना, रब की तड़प होना, रब की मोहब्बत होना। ये इबादत में अल्लाह ताला ने इस चीज को रखा है कि कौन किस चीज, किस तरह से, किस नियत से, किस रूहानी कैफियत के साथ इबादत करता है, मेरी तरफ आता है।
یہ چیز ہے، اگر وہ اس روحانی کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کو پڑھاتا ہے، نوافل نوافل میں لگ جاتا ہے، نماز کے ساتھ فرض نماز کے ساتھ نوافل میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے فرائض کے ساتھ. تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے. ان کے اللہ کی چاہت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اتنے نوافل پڑھتی ہوں میں تو روزانہ گنتی پوری ہو رہی، نہیں. رب کی چاہت چھپی ہوئی ہے اس میں، رب مطلوب ہے. نماز پڑھ کے روحانی کیفیت بدل جاتی ہے، رب کے حضور بیٹھ کر روحانی کیفیت بدل جاتی ہے، سکون ملتا ہے. رب کی طلب ہے، تڑپ ہے اس عبادت کو. وہ ہے عبادت، فارمیلٹیز نہیں کہ سجدے رکوع کر لیے بس ہو گئی نماز. نہیں، ایکسرسائز نہیں ہم کر رہے، ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے. ہم اپنی روح کی غذا طلب کر رہے ہیں، اپنے رب کو طلب کر رہے ہیں، اپنے رب کی کو طلب کر رہے ہیں، اپنے رب کی چاہت کر رہے ہیں. یہ ہے مطلوب. اس چیز کو سمجھنا ہے. کوئی بھی عبادت ہو، رب کی طلب ہو، رب کی تڑپ ہو، رب کی محبت ہو، رب کی چاہت ہو، تو وہ عبادت. ورنہ فارمیلٹیز. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنی طلب، اپنی تڑپ عطا فرمائے. جو عبادت کی صحیح روحانی کیفیت ہے وہ نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے. آمین. کوئی بھی نیکی اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آپ نے اپنی بہن کے گھر جانا ہے، اپنی بھابھی کے گھر جانا ہے، اپنی نند کے گھر جانا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے. یا الہی میں آپ کی رضا کی خاطر جا رہی ہوں. نیت کر لی آپ نے؟ جب تک وہاں بیٹھی رہیں گی آپ کے لیے نیکیاں لکھی جاتی. اللہ کے لیے کہیں نا، اللہ کی خاطر. تو یہ چیز رکھیے، اور کسی بھی دنیاوی مشکل کو، پریشانی کو، کسی کے برے رویے کو یہ سوچ کر سائڈ پر ڈال دیں کہ یہ دنیا کا دھوکہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. وہ فلاں ابھی اس وقت شیطانی کیفیت میں ہے یا شیطان کی باتوں میں آگے ہے، کوئی بات نہیں، سائڈ پہ کر دو اسے. تھوڑی دیر بعد سنبھل جائے گا. ابھی اسی بات کو سوچ سوچ کر کڑتے رہنا ہے کیا؟ نہیں، کوئی اور اچھا کام کرے، ذکر کریں اللہ کا، استغفار کریں، توبہ کریں. اس بات میں مت چلیں کڑیں. لوگ مہینوں مہینوں سالوں سالوں اسی بات کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ایسی کیفیتوں سے نکل جائیں باہر. یہ صرف دنیا کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں. فضولیات کی چیزیں اپنے آپ کو مت چلائیں، اپنے آپ کو مت کڑھائیں، اپنے آپ کو آزاد کریں ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں، ان جلانے والی، ان انسان کو اذیت میں مبتلا کرنے والے دائرے سے باہر آ جائیں. کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے کیوں کیا، فلاں یوں کیوں کرتا ہے. بھئی وہ کرتا ہے تو اس کا وہ اس کی وہ کیفیت ویسی ہی ہے. وہ اللہ کے اتنا ہی دور ہے اللہ سے، یا اللہ کا تقوی اس کے دل میں نہیں ہے. ہمارے اندر ہر کسی کے تقوی کا لیول الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے اخلاق کا لیول الگ ہوتا ہے. اس لیے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار، تو اس کے پاس نور بصیرت ہوتی ہے. وہ ایسی چیزوں کو اگنور کرتا ہے، اپنا راستہ صاف رکھتا ہے، اپنی منزل، اپنی سوچ، سب کچھ کلیئر رکھتا ہے. کہتا ہے کہ ان کو سائڈوں پہ لگاؤ بھائی، ان کو لے کر ہم نے جو ہے پھر انہی میں پھنس جانا ہے. اپنی منزل کی طرف نگاہ کرو. اب اچھا کام کیا کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ نیا 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 ذکر، نئی تسبیح، رب کی تعریف، رب سے دعا، رب سے استغفار. یہ ہے رب کو مطلوب، اگر بندہ سمجھ جائے تو. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے. آمین. جیسے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے. آمین. چلیے شروع کرتے ہیں. مختصر خلاصہ مضامین قرآن میں چھٹا پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع، یعنی رکوع نمبر 21 سے رکوع 24 تک، اور سورہ مائدہ کے 16 میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں. فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما.
46. अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता कि जो कोई ज़ाहिरी बुराई की तरफ आए, ज़ाहिरी बुराई बात से, कि ये अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक एलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि उस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अखलाकियात की बेहतरीन मिसाल इस आयत में है कि मजलूम किस किस तरह शिकवा कर सकता है काफिरों को। अच्छा, अब यहाँ पर रुकू नंबर 21 है, और इस आयत में भी हम चलेंगे इंशाल्लाह जो हमने पढ़ी है। और रुकू नंबर 21 उन्वान है, काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिक हैं। काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिक हैं। अ, मुसलमानों में भी मुसलमानों को भी अपने रवैये चेक करने चाहिए। अगर मुसलमानों में झूठ बोलने की बीमारी है तो वो मुनाफिकत में आता है। अगर वो अमानत में खयानत करता है तो वो मुनाफिकत में आता है, क्योंकि मुनाफिकत की उसमें वो चीज़ मौजूद है। वादा करके धोखा देता है तो वो भी मुनाफिकत में आता है। कि लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो गाली गलौज पर उतर आते हैं तो वो भी मुनाफिकत में आते हैं। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, और अगर हमारे अंदर ये बीमारियां मौजूद हैं तो हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो मजलूम की बात हुई है कि मजलूम किस किस से शिकवा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक ऐलान या बुरी बात करे, इल्ला ये कि उस पर जुल्म हुआ हो। अगर जुल्म हुआ है तो फिर वो बात कर सकता है, और सब कुछ सुनने और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम किस किस तरह शिकवा कर सकता है, यानी मजलूम को ये हक पहुंचता है कि वो अल्लाह के हुजूर जालिम के लिए बद्दुआ करे, या हाकिम के सामने जालिम का जुल्म बयान करके उससे इस्तिगासा चाहे, या दूसरे लोगों से बयान करे ताकि वो उस जालिम का हाथ रोके, या कम अज कम खुद जालिम के उस किस्म के जुल्म से बच जाएं। या मसलन अगर किसी ने उसे गाली दी है तो वो भी वैसी ही गाली दे दे, मगर ज्यादती ना करे, यानी कि एक दी है तो एक ही दे। और जालिम कोई भी हो सकता है, वहाँ वो मुस्लिम हो या मुनाफिक, यहूदी हो या काफिर हो। मजलूम के अलावा किसी को यह हक नहीं कि किसी दूसरे की बुरी बात लोगों से बयान करता फिरे। इसी का नाम गीबत या गिला है, जो गुनाह कबीरा है, जिसका मकसद महज किसी शख्स को दूसरों की नज़रों में जलील बनाना होता है। और जिस शख्स की गीबत की जाए उसको जब मालूम हो तो उसके जज्बात का भड़क उठना एक फितरी बात है। ये एक इखलाकियात का बहुत ही अहम पॉइंट था जो आपको बता दी। जिस चीज़ की इजाज़त है, वो वाकई में मजलूम है, उस पर जुल्म किया गया है, तो वो हाकिम के पास जाए और अपने जुल्म का इंसाफ मांगे, ना या फिर जिसके सामने जो उसको इंसाफ दिला सकता है उसके सामने उस बर्बरियत का इजहार कर सकता है। काफिरों को, अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर खुलासा कि काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिक हैं। 21वें रुकू में अहले ईमान को मना किया गया कि वो मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाए। साथ ही थे ना, मक्का में भी थे, मदीना में भी थे, तो इसलिए ऐसा ना करें। ऐसा करने वाले मुनाफिक हैं, साफ बता दिया, ऐसा करने वाले मुनाफिक हैं। और मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के लिए सबसे निचला गड़ा तैयार कर रखा है। मुनाफिक वो होते हैं जो जानबूझकर वो सब काम करते हैं जो पता है कि ये गलत है, और फिर वो करते हैं। इसको कहते हैं मुनाफिकत। दिन में कुछ, जुबान पे कुछ, बात करें तो झूठ, वादा करें तो वादा खिलाफी, अमानत रखवाई जाए तो अमानत में खयानत।
یہ سب اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ ساری باتیں، کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں اس طرح کے رویے رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کے لیے سب سے نچلا گڑھا تیار کر رکھا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک اور عذاب علیم کے نام سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اگر کوئی اس بات کو سمجھے۔ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، نادم ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اگر کسی مومن نے، کسی مسلمان نے منافق سے دوستی کر لی ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے، تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب معافی مانگ لی، اب اصلاح کر لی، اپنے رویے کی اصلاح کر لے۔ جو توبہ کر لے اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے، اللہ سے چمٹ جائے اور اپنی اطاعت خالص اللہ کے لیے کر لے، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس رکو میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ رویہ تھا نا، پیچھے ہم نے کل پڑھا ہے نا، کہ ہم اللہ کی کتاب کو تو مانیں گے، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن مجید کو تو مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، جو عیسیٰ والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام والے ہیں، وہ عیسائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اب شریعت کون سی ہے؟ شریعت محمد ہی ہے۔ فرض ہے ہر انسان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ تو اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخر رسول آنا ہے، آخر رسول آ چکے ہیں، آسمانی کتاب آ چکی ہے، پھر بھی کوئی ایمان نہیں لا رہا، تو پھر کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پکے کافر ہیں، ان کے لیے ذلت والا عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ النساء کے آخری رکوع میں ذکر آئے گا۔ 22ویں رکوع میں یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو اور نہ صلیب پہ چڑھایا، لیکن وہ شبے میں پڑ گئے۔ شبے میں پڑ گئے تھے نا، جب انہی کا ہی ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یا اندر جو معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، آسمانوں کی طرف، وہاں ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور جو شخص بڑا بہادر بن رہا تھا اور آیا تھا اندر کہ پہلے میں جاؤں گا، میں قتل کروں گا، یا میں عیسیٰ کو باہر لاؤں گا، تو وہی عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور انہوں نے اسی کو ہی پکڑ کر صلیب پر چڑھایا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، عیسیٰ کو صلیب چڑھا دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، اور اس شخص کو شبی دے دی گئی تھی، اور وہ چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھایا، اور وہ شبے میں ہے، ولیکن شبہ لہم مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، صحیح کیا ہم نے عیسیٰ کو ہی صلیب پہ چڑھایا یا کسی اور کو؟ اور وہ شخص کدھر گیا جو ہمارے ساتھ آیا تھا؟ کہیں وہ وہی تو نہیں تھا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ
वमा क़तलूहु यकीना बर बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ना उन्होंने कत्ल किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और ना ही सलीब दी, बल्कि मुश्तबे हो गया उनके लिए मामला। और यकीनन जिन्होंने इख्तिलाफ किया उनके बारे में वो शक व शुबे में है। उनके पास इस हवाले से कोई इल्म नहीं सिवाय गुमान की पैरवी करने के। और उन्होंने यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको उठा लिया अपनी तरफ। और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है, जो इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम इतना खूबसूरती से चला रहा है। वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पर गुरूब होता है। चांद अपनी मुद्दत मियाद को किस तरीके से मुकम्मिल करता है, बढ़ता घटता, और जो है कभी फुल। तो इस तरह से जो है ये सारे का सारा निज़ाम इतनी खूबसूरती से डिसिप्लिन के साथ जो चला रहा है, उसके लिए क्या मुश्किल? उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। रुकू नंबर 23, रिसालत के बाद बेअमली का कोई जवाज नहीं। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने के बाद अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, बेअमली का कोई जवाज नहीं। बहुत से मुसलमान बेअमल हैं, बहुत से मुसलमान नहीं अमल करते देखी जाएगी। देख लेंगे दाढ़ी वाले, इतने इतनी अच्छी दाढ़ी है और लिबास पहना हुआ है, और उनकी बीवियां बाल खोल कर और ऐसे बेहुदा लिबास पहनकर, और उनकी बच्चियां बेहुदा लिबास पहनकर बाल खोल कर मार्केटों में घूम रहे होते हैं। देखकर अफसोस होता है। और मैंने बास क्लीन शेव मर्द देखे हैं, बड़े मॉडर्न, लेकिन उनकी वाइफ जो होती हैं फुल नकाब में होती हैं और उन्हें फुल पर्दा किया हुआ होता है। 23वें रुकू में फरमाए रिसालत के बाद बेअमली का कोई जवाज नहीं। 23वें रुकू में रिसालत के हवाले से एक अहम बात बयान की गई। रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लि अल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतम बअद रुसुल। रसूल थे बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले। बशारत किसकी है? कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नेक अमल करो, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम ये नहीं करोगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे और अल्लाह के साथ शरीक करोगे, नेक अमल नहीं करोगे, और तो फिर तुम्हें फिर खबर दोज़ख की यानी कि सख्त सजा की वही सुनाती गई। कि रसूल थे बशारत देने वाले और खबरदार करने वाले, ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत। इसका मतलब क्या? जब कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे, तो सबको पता होगा कि हाँ, इस दिन की तो खबर हमें दे दी गई थी, लेकिन हम ही ईमान नहीं लाए। उस वक्त कोई बोल ही नहीं सकेगा अल्लाह के हुजूर, कि लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत रसूलों के आने के बाद और अल्लाह नहीं है। यानी कि ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत रसूलों के आने के बाद। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। रिसालत के बाद अब लोग अल्लाह के सामने अपनी बेअमली का कोई जवाज नहीं पेश कर सकते। हमारे लिए पैगाम है कि हम नमाज नहीं पढ़े, हम रोज़ा ना रखें, हम अपनी दुनियावी मसरूफियात में इतने मसरूफ़ है कि हमें फ़राइज़ की अहमियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम इतने मगन है कि हमने हर चीज़ ही जो है अपना ताल्लुक ही अल्लाह से ख़त्म किया हुआ है। हमें परवाह ही नहीं है उस रब की, नाउज़ुबिल्लाह। जिन्हें परवाह मैं ये एक आप लोगों को समझाने के तरीके पर कहती हूँ। यानी कि जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया, और वो बड़ी जिंदगी में मगन है कि अभी हम बहुत मसरूफ हैं, तो मौत का पता है कब आ जाए। तो इसलिए इस चीज को मौके गनीमत जानना चाहिए जो वक्त मिला हुआ है। रसूलों के बाद अब लोग अल्लाह के सामने अपनी बेअमली का कोई जवाज नहीं पेश कर सकते। इस रुकू में तमाम इंसानों को दावत भी दी गई कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। लाजमी है, फर्ज है, और हुज्जत तमाम हो चुकी। इसी में उनकी खैर है। अहले किताब से कहा गया कि दीन में नाहक गुलू ना करें,
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سخت احکامات دیے یہاں پر۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہتے ہیں، کیونکہ میں وہ الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتی اپنے منہ سے، کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ 163 فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وحدہ لا شریک۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے حق اور سچ، جس کی نفی نصارہ کرتے ہیں۔ وہ کھلے عام کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں، وہ بہت بڑی ناحق بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہ کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کریں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رکو نمبر 24، سورۃ النساء ہماری کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ سمٹ جاؤ۔ 24 رکو میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی مخلوق ہو۔ البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید عذاب دے گا۔ تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل سے داخل فرمائے گا، فضل میں داخل فرمائے گا، اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ شیطان نے خوب کھیل کھیلا ہے انسانیت کے ساتھ، شیطان نے خوب کھیل کھیلا ہے انسانیت کے ساتھ، ایک بڑی انسانیت کو برباد کر دیا شرک میں مبتلا کر کے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو اللہ سے ہٹا کر اللہ کی مخلوق کی طرف لگاتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ اور بھی مددگار اس کی نظر میں بڑے بڑے پہنچے ہوئے بنا کر دکھاتا ہے۔ کسی کو درخت کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو آگ کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو پتھر کی عبادت میں لگا دیا، کسی کو قبروں کی عبادت میں لگا دیا، قبر پرست بنا دیا۔ مشرکین مکہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور وہ جو ان میں بزرگ ہستیاں گزر چکی تھی ان کو بھی مانتے تھے کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے، انہیں نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ انہی کے نام کے ذبیحہ کرتے تھے کا جب تک اسلام نہیں آیا تھا۔ حرم کے آنگن میں ہی وہ جہاں زمزم کا کنواں والی جگہ تھی، وہاں پر وہ لوگ غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کرتے تھے، اپنے جو ان کے بت بنے ہوئے تھے، لات، منات، عزا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لیے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو اللہ کے نام کے ذبیحہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی تم ذبیحہ کرو کسی بھی وقت، بقرعید کے علاوہ بھی، جس وقت بھی، کیونکہ لوگ تو گوشت کھاتے ہیں نا، مرغی ذبح ہو رہی ہے، گائے یا بکرا ہے، جو بھی، اللہ اکبر کر کے ذبح کرو۔ لیکن شیطان انسان کو خواہشات کے پیچھے لگا کر کے ان کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، ان کے نام کا ذبح کرو، پھر یہ خوش ہوں گے، پھر تمہارا کام بنے گا، پھر تمہاری بگڑی بنے گی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں آستانوں پر بیٹھے ہیں، کالا بکرا لے آؤ، کالی مرغی چاہیے،
پھر آپ کا کام ہوگا. اب اس کو فلاں شیطان کے نام سے ذبح کرو، پھر کام ہوگا. یعنی کہ بے وقوفی پر بے وقوف بناتے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے اللہ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. اور بے وقوف لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ان شیطانوں کے ناموں کے بھی ذبیحہ کر ڈالتے ہیں. اس حد تک گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے کسی طرح. اب کرنا تو پڑے گا، مجبوری ہے. اور رب کو ناراض کر دیتے ہیں. یہ ہے سب خطرناک باتیں. 24 رکو میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی نفی ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. البتہ وہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اس کا اللہ اسے شدید عذاب دے گا. تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے چمٹ جائیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے اور اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے پیارے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے. آمین. یاد رکھیے گا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے حق پر ڈاکہ معاف نہیں ہوگا. اللہ وحدہ لا شریک اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا. اللہ وحدہ لا شریک جیسا کوئی بھی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ان سے پوچھیے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، جن بزرگ ہستیوں کو، کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ آسمانوں یا زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بتاؤ تو صحیح. کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. سورہ مائدہ پڑھنے جا رہے ہیں. مدنی صورت ہے. نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید. نفاذ شریعت مدنی دور ہے. مدنی صورت ہے. نفاذ شریعت کی جد و جہد ہو رہی ہے اور اس کی تاکید. اور یہ وہ جد و جہد تھی جو قیامت تک رہے گی. ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے اپنے وقت کے مطابق کوشش کرنی ہے. رکن نمبر 1، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا کتنے بہانے آتے ہیں نا. کوئی اگر نیکی کی طرف بلاتا ہے یا تقوی کی طرف بلاتا ہے تو بس یہی پاک باز لوگ ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے. کسی مجلس میں چلے جائیں تو دور بھاگتے ہیں ان سے. ان کے پاس مت بیٹھنا بھائی. یہ لوگ تو پھر وہ قرآن کی آیت اور حدیثیں سنانی شروع کر دیں گے. ان سے ذرا دور بیٹھو. اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی تو کرنا ہی ہے جہاں بیٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ان محفلوں پر حسرت کریں گے جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہوا ہوگا. اور اللہ والے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا اگر ذکر نہیں ہو تو یہ حسرت بن جائے گی. اور لوگ اس مجلس سے بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ یہاں سے چلو یہاں سے چلو. کتنی بڑے بد نصیب ہیں. غور کریں نا اس بات پر، کتنی بڑی بد نصیبی ہے. پہلے رکوع میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. تعاون کرو. اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اللہ کے نیک بندے یہی کریں گے نا. گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو گناہ کا کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور تعریف کر رہے ہیں یا ان کی حوصلہ افزائی کریں تو یہ بھی گناہ ہے. ایسا نہ کرو. اس کو دل سے بھی برا جانو اور کوشش کرو زبان سے اور ہاتھ سے روکنے کی. نہیں رکھ سکتے ہو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر دل میں برا جانو. مثلا سود لینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے. جیسے کہ ہم جو بینک کی جو جاب ہوتی ہے، جب ایک
मुत्तकी परहेजगार इंसान को ऑफर होती तो ठुकरा देता है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे रब ने इस चीज को नापसंद किया है। ये सारे का सारा निजाम ही सूद पर है। उसका लिखना, उसका गवाह बनना भी सूद ही हराम में के जिम्रे में आता है। मसलन सूद लेना गुनाह है, और इसके साथ साथ सूदी मामलात को लिखना और उन पर गवाह बनना भी गुनाह है। कोई भी जॉब हो, मैनेजर की हो या कुलीग्स की हो, या जो भी हो, आप एम्प्लॉयज हो, नहीं, ठुकरा दें। रुको नंबर 2, अदल करो यही तकवा के ज्यादा करीब है। अदल करो यही तकवा के ज्यादा करीब है। आप गौर करते जाएं कि कुरान मजीद का जो लब्बे लुबाब है वो क्या है। देखिए, गौर करें कि मुत्तकी इंसान होशमंद होता है, होशमंद। वो लापरवाह नहीं हो सकता। वो अल्लाह की निगाह से बेपरवाह नहीं हो सकता। उसे रब की निगाह का ख्याल रहता है। वो उस मकाम पर रहता है जहाँ रब नाराज ना। अगर हो जाए गलती इंसान होने के नाते तो फौरन नादिम हो जाता है, फौरन अपने रब के हुजूर बैठता है, या अल्लाह यहाँ गलती कर बैठा हूँ या कर बैठी हूँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, नहीं कोई इलाह बरहक मगर आप ही। सुबहानका, पाक हैं आप ही। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूँ। ये है सबसे खूबसूरत इकरार। रुकू नंबर 2, दूसरे रुकू में हुक्म दिया गया कि अदल के अलमबरदार बनकर खड़े हो जाओ। ना इंसाफी हो रही हो तो वहां पर बढ़ जाओ आगे कि ये गलत है, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल करो यही तकवा के ज्यादा करीब है। रुकू नंबर 3, अहद चिकनी की सजा, अल्लाह की तरफ से लानत। तीसरे रुकू में बनी इसराइल से एक अहद लेने का जिक्र है। अल्लाह ने उनसे अहद लिया कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनका साथ दोगे और अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए माल खर्च करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। यही दीन है ना, यही दीन है ना, कि अल्लाह पर ईमान, वादा उला शरीक पर, नमाज, ज़कात और मेरे रसूलों पर ईमान, और उनका साथ दोगे और उनके दीन की नुसरत के लिए माल खर्च करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा और तुम्हें जन्नत के बागात में दाखिल करूंगा। बस बदकिस्मती से बनी इसराइल ने इस उस अहद को तोड़ दिया। जाहिर है, अब देखे ना दौर कौन सा चल रहा है, मदनी दौर है, मदनी सूरत है। मदीना में जो कौम आबाद थी वो उन्हीं की बात हो रही है। बदकिस्मती से बनी इसराइल ने उस अहद को तोड़ दिया और फिर अल्लाह ने उन पर लानत और मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला किया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले की वक्त की बात है कि उन्होंने ये कोई कमी कोई कसर ना छोड़ रखी थी। ये बीमारियां थी, झूठ बोलना, अहद तोड़ना। बदकिस्मती से बनी इसराइल ने उस अहद को तोड़ दिया जो अल्लाह ने उनसे लिया था, और फिर अल्लाह ने उन पर लानत की और मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला मुब्तला किया। अहले किताब को दावत दी गई कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, जो उन बातों को वाज़े कर रहे हैं जो तुमने अपनी किताबों की तालीमात से छुपा दी थी, जो तहरीफात कर दी थी। सूरह बकरा में पढ़ के आए ना, और पीछे हम पढ़ के आए कि उलमाए सू हक बात को छुपाकर अच्छा अच्छा जो उनकी मर्जी का, आवाम की मर्जी का होता था, वो दीन बनाकर पेश कर देते कि अल्लाह की तरफ से है, जाओ करो, इसकी इजाजत है। वो यहाँ बात हो रही कि और उन बातों को वाजे कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन बातों को वाजे कर रहे हैं जो तुमने अपनी किताबों की तालीमात से छुपा दी थी। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर यहूद और ईसाइयों के इस कौल की नफी की गई कि हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं। पूछा गया कि अगर वाकई महबूब हो तो तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब क्यों नाजिल होते रहे हैं, क्यों अजाब आए तुम पर, क्यों तुम हिला मारे गए।
क्यों तुम पर तकलीफें आई? तुम अल्लाह के बहुत प्यारे हो। रुकू नंबर 4, नफाजी शरीयत की जद्दोजहद से एराज की शर्मनाक मिसाल मुसलमानों के लिए है। पहले हमने अपने आप को चेक करना है, फिर किसी और को देखना है ना, ठीक है? हमने अपने आप को चेक करना है इसमें। बात जिसकी भी हो रही है, इस्लाह हमारी हो रही है। चौथे रुकू में बनी इसराइल की नफाज शरीयत की जद्दोजहद से पहलू तही का बयान है। जैसे आजकल के मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अभी जरा हमारे पास टाइम नहीं है। हर कोई तो आलिम नहीं बन सकता, हर कोई तो मौलवी मुल्ला नहीं बन सकता। किसने कहा है हर कोई मौलवी मुल्ला बनकर बैठ जाए? लेकिन दीन का इल्म तो हासिल करो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पहली आयत पढ़ाई गई थी? क्या पढ़ाई गई थी? आप सबको पता है ना, इक़रा, पढ़। पढ़ने के लिए कहा, पढ़, वरना जाहिल रह जाएगा इंसान और इल्म को ही नहीं पढ़ेगा तो फिर क्या फायदा उसकी जिंदगी का? जाहिल रह जाएगा और शैतान उसको उचकने के लिए, कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठा है। एक इल्म वाले पर शैतान का वैसा वार नहीं हो सकता जैसा जाहिल पर होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली वही में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कि अल्लाह ने वो इल्म सिखाया जो उसे नहीं मालूम था। तो कितना बड़ा जाहिल और नाशुक्रा है इंसान जो अल्लाह का अता किया हुआ इतना खूबसूरत इल्म नहीं हासिल करता, नहीं सीखता, भागता है कि अमल ना करना पड़ जाए, भागता है कि अमल ना करना पड़ जाए। अभी वक्त नहीं है हमारे पास कुरान पढ़ने का, अभी इल्म हासिल करने का वक्त नहीं है। बहुत लंबी हदीसें हैं, हम नहीं सारी पढ़ सकते, हमारा दिमाग नहीं है इतना। बहाने बाजियां तो देखें। अल्लाह ने, अल्लाह ताला, अल्लाह ने कब कहा है कि बस एक महीने एक साल में पढ़ लो? सारी जिंदगी पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो 23 साल के अरसे में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। और हम अपने बच्चों को मदरसे में डालकर कहते हैं कारी साहब से कि कब तक पढ़ाएंगे? 6 महीने में पढ़ा देंगे? इतनी इतनी किताब इतनी आसान है या उसकी यही वैल्यू रह गई है? अच्छा, 1 साल में पढ़ा देंगे, 2 साल में तो पढ़ा ही दीजिएगा। फिर हमने बच्चे को दूसरे और चीजों में भी लगाना है, स्कूल में डालना है, ये करना है, वो करना है, यानी कि पीछे पड़े रहते हैं। अभी तक आपने पढ़ाया नहीं, अभी तक आपने पढ़ाया नहीं। वो 100-200 जो हदिया दे रहे हैं वो भी मुश्किल लग रहा है कि ये कुरान पढ़ाने की भी फीस लेते हैं ये। ऐसे लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। अपने आप को देखो, तुम्हें शर्म आती है? जिनको अल्लाह ताला ने कहा है दो, जिनको अल्लाह कह रहा है कि इनको दो, ये दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, उनको देते हुए तुम कहते हो कि इनको शर्म नहीं आती? कुरान पढ़ाते हुए पैसे लेते हैं, शर्म करें वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं। वो अल्लाह के हुजूर किस मुंह से खड़े होंगे जाकर? बात निकल जाती है। चौथे रुकू में बनी इसराइल की नफाज शरीयत की जद्दोजहद से पहलू तही का बयान है कि ये बड़ी मुश्किल है ये काम, नहीं ये जरा हम अभी हम वो कर लें, अभी हम ये कर लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह की नेमतें याद करने की तरगीब दी कि देखो याद करो रब की नेमतों को। फिर उनके सामने एक तकाजा रखा, उन्हें बताया कि अल्लाह ने हमें तौरात अता की है, हम पर लाजिम है कि इसकी तालीमात को नाफिज करके एक आदिलाना माशरे को मिसाल, माशरे की मिसाल लोगों के सामने पेश करें। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन हमारे आबाओ अजदाद की मरकज रही है, वहाँ एक मुशरिक कौम काबिज है, आओ उसके खिलाफ जंग करें। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से कहा, क्योंकि दर बदर हुए हुए थे ना फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन से, वहाँ एक दूसरी कौम आबाद थी, काबिज हो चुकी थी, आओ उसके खिलाफ जंग करें और फलस्तीन पर कब्जा करके वहाँ एक मिसाली माशरे कायम करें, कायम करें। कौम ने जवाब दिया, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने साफ जवाब दिया कि आप और आपका रब ही जाकर उनसे लड़ लो, हम तो यहाँ बैठे हैं।
تو ایک رسول کو ایسا جواب دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، شدید غمزدہ ہوئے اس بات سے، ان کے اس جواب سے۔ اللہ سے محبت کرتے تھے نا، اللہ کے رسول تھے، اور ان لوگوں کو بھی اس مقام پر لے جانا چاہتے تھے جو اللہ کی چاہت ہے، لیکن وہ منہ پھیر رہے تھے، اس نعمت سے، اس رحمت سے منہ پھیر رہے تھے۔ دنیا داری، دنیا پرست، مال دولت، بچے بیوی، عیاشیاں ختم نہ ہو جائیں، مارے نہ جائیں ہم، مر ہی نہ جائیں ہم۔ آپ نے اللہ سے بد دعا کی، اور وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو موسیٰ علیہ السلام سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی، 40 سال۔ رکو نمبر 5، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ قرآن ہی مجید ہے، تزکیہ ہمارا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے لیا ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو بہت بڑھتے ہیں، عاشق رسول تو بنے پھرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس عاشقی کا یا اس محبت کا ثبوت دیا ہے؟ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 10 احادیث بھی یاد ہیں ہمیں، عربی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، جو ہم کسی محفل میں بیٹھیں تو سنا سکیں؟ قرآن کی کوئی ایسی عمل والی 10 آیات یاد ہیں کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے تو ہم وہ سنا سکیں کسی کو؟ نہیں، ہمارا کام تھوڑی ہے، مولوی ملاؤں کا کام ہے، مسجد میں جو خطاب دیتے ہیں وہی کریں گے یہ کام، ہمارا کام تھوڑی۔ ہم تو دنیا میں آئے ہیں عیش پرستی کرنے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے، بچپن کھیل کود میں گزار دیں گے، اور پھر تعلیم حاصل کر کے پھر شادی کریں گے، پھر ہنی مون میں ہی ساری زندگی گزاریں گے، یہ ہمارے کام ہے۔ گھر بنانا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا یہ سب کرنے سے۔ اللہ نے منع نہیں کیا اپنی عقل و شعور کے ذریعے انسان مال کمائے، اپنے گھر بنائے، اپنے بچوں کو سنوارے، لیکن رب کو تو یاد رکھے، بچوں کو پہچان تو کرائے کہ تم کس کی بندے ہو، کس کے بندے ہو، کس کے پاس جانا ہے، کیا کر کے جاؤ گے، تیاری بھی کرو ساتھ ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو بھی مناؤ، اس رب کو ساتھ لے کر چلو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے رات دن کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا احکامات سکھائے ہیں، ان کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ان کے بڑوں کے ساتھ، ان کا بیویوں کے ساتھ، ان کا صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیسے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، کس طرح سے روتے تھے، کس طرح سے دعائیں کرتے تھے، کس طرح سے امت کے لیے تڑپتے تھے۔ امتی امتی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پاک پڑھنے سے بھی ان کی زبان ٹوٹتی ہے، اتنے کنجوس ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک نہیں پڑھتا، اس کے لیے بد دعا ہے، بد دعا، کہ وہ برباد ہو جائے، لعنت ہو اس پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کریں۔ پھر آتے ہیں دوبارہ سے کہ ہم بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی، اور انہوں نے اپنی تعلیمات کو، تورات کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا تھا۔ مسلمانوں نے تو ان سے بھی برا رویہ اختیار کر رکھا اپنے دین کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، مسلمانوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنی دنیا پرستی آ گئی ہے، اتنی عیاشیاں آ گئی ہیں، اتنی اپنی زندگی کو جنگل کے جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، جنگل کے جانوروں کی طرح۔ جنگل میں جو جانور رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مرضی سے سوتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، بس ان کا یہی کام ہے۔
इंसान अपने शऊर को समझ ही नहीं पा रहा, कि शऊर की तरफ आ ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, मुझे किस मकसद के लिए भेजा है, मैं भी मैं इंसान हूँ या इंसान के मकाम पर हूँ भी या नहीं, कि अल्लाह ताला ने तो मुझे इंसान बनाया है, लेकिन मैं किस तरफ जा रहा हूँ। रुको नंबर 5, कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है। कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है। यहाँ पर जो है दो भाइयों का जिक्र आ रहा है इस रुकू में, सूरत माइदा में। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र है। कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है। यहाँ पर सब क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है। 5वें रुकू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का वाकया बयान हुआ है। उन दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। हजरत हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबील की कबूल ना हुई। उसने गुस्से में आकर हजरत हाबील को शहीद करने की धमकी दी। हजरत हाबील ने जवाब दिया कि कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है, अपनी नाकामी का इल्जाम मुझको ना दो, अपनी नाकामी का इल्जाम मुझको ना दो, बल्कि अपनी नीयत और किरदार में उसका सबब तलाश करो। हमने कोई अल्लाह ताला से हाजत मानी हो, कोई नियत मानी हो और वो पूरी ना हो, तो हमारी अपने अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ खराबी है, कि मैं रब की नाफरमानी पर नाफरमानी करती जाऊं और अपना मतलब आए तो रब के हुजूर बैठ जाऊं। नमाज कभी पढ़ी नहीं, सदका कभी किया नहीं, तौबा कभी की नहीं, हर बुरे काम वो कर रहे हैं, करने वाला कर रहा है। और फिर कोई जरूरत पड़ी, कोई हाजत आई, कोई ख्वाहिश आई तो अल्लाह के हुजूर बैठ गए। तो अल्लाह तो सबकी सुनता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ पैगाम क्या दिया जा रहा है, मुत्तकियों की। पहले अल्लाह की पसंदीदा बंदे तो बन जाओ, कि उसके हुजूर कुछ पेश करोगे तो वो फौरन कबूल कर लेगा। हाबील ने जवाब दिया कि कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है, अपनी नाकामी का इल्जाम मुझको ना दो, बल्कि अपनी नीयत और किरदार में इसका सबब तलाश करो। आगे बात समझ में, नीयत, इखलास और किरदार किस मकाम पर था, गिरा हुआ था या ऊंचे मकाम पर था, तलाश करो। किस चीज की तरफ ध्यान दिए दिलवाया जा रहा है, कि अपने अमाल की तरफ देखो, अपने अमल की तरफ निगाह रखो, कि रब के कितने करीब हूँ या रब के कितने दूर। उसी के मुताबिक ही जो है आपकी हाजात और आपकी जो मुनाजात हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल और मंजूर होती है। काबिल ने हजरत हाबिल को शहीद कर दिया और हमेशा के खसारे से दो चार हुआ। हमेशा का खसारा क्या है, कि क़यामत तक के जितने भी लोग कत्ल किए जाते रहेंगे, उस उनका जो गुनाह है, उस कत्ल का जो गुनाह काबिल को भी मिलेगा। इस रुकू में ये उसूल भी बयान हुआ कि जो किसी जान को नाहक कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कातिल करार पाएगा, पूरी इंसानियत का कातिल करार पाएगा। और जो किसी एक जान की हिफाजत करेगा वो पूरी नोए इंसानी का मुहाफिज समझा जाएगा, पूरी नोए इंसानी का मुहाफिज समझा। फिर इसी रुको में ऐसे लोगों की सजा बयान हुई जो कत्लो गारत गरी और खुले आम लूट मार करते हैं। ऐसे हैं ना लोग, कौमों में भी कौम गुजरी है, लूट मार मचाते थे, रास्तों में बैठते थे, कत्लो गारत गरी करते थे। अब तो ये आम हो चुका है बहुत। हुक्म दिया गया कि उनके टुकड़े कर दो, या उन्हें सलीब पर लटका दो, या उनके हाथ पांव काट दो, या उन्हें जिला वतन कर दो। हाँ, जो खुद को अपने तौर पर कानून के हवाले कर दे तो उन्हें माफ किया जा सकता है। क्या सजा थी बताइए अल्लाह ताला ने, कि इस रुकू में ऐसे लोगों की सजा बयान हुई जो कत्लो गारत करे और खुले आम लूट मार करते हैं। जो कत्लो गारत करे और खुले आम लूट मार करते हैं, उनके लिए क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कि उनके टुकड़े कर दो, या उन्हें सलीब पर लटका दो, या उनके हाथ पांव काट दो, या उन्हें जिला वतन कर दो। इन्होंने जो माशरे को पुरअमन माशरे को बदअमनी फैला रखा है,
پھیلا رکھی ہے، پورے معاشرے میں بدامنی پھیلا رکھی ہے. ایسے ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں صلیب پر لٹکا دو. معاشرتی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ المائدہ، رکو نمبر 6. چور مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹو، تبھی لوگوں کو ڈر خوف پیدا ہوگا. چھٹے رکو میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹو. اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں. اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تلاوت کر کے محض ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل و درآمد کر کے ہم بھرپور جدوجہد کریں. اگر ہم کوشش کریں گے، بھرپور جدوجہد کریں گے، تو ہمارا ہی معاشرہ پرامن ہوگا نا. ہمارے ہی معاشرے میں امن ہوگا. ہمارے ہی بچے، باہر نکلنے والے جو مرد حضرات ہیں، والد ہیں یا بھائی ہیں یا بیٹے ہیں یا خاوند ہیں، محفوظ رہیں گے، کیونکہ گھروں سے باہر تو زیادہ تر وہی نکلتے. عورتیں تو گھروں میں رہتی، عورتیں بھی جو گھروں سے باہر نکلتی ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی. بڑے ہی ہوش مندی کا موقع ہے، مطلب یعنی کہ ہوش میں آ جانے کا ہے موقع، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے احکامات بیان کیے ہیں. اگر ہم ان تمام احکامات کو اچھی طریقے سے نافذ کریں اور خود عمل کریں تو ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو لوٹنے کی، کسی کو بے عزت کرنے کی. رکن نمبر 7. شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں. شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں. دیکھیں بات عدل کی ہی ہو رہی، انصاف. اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں. اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی کہہ دیا کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں. اللہ یہ کہ جو ان سارے گناہوں کے بعد توبہ کر لیں. 7واں رکوع نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. لب پہ لباب سمجھ لیں، بڑی جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو، ورنہ کان کھول کر سن لو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عملی اعتبار سے کافر کہا ہے. جن کو فیصلے کا اختیار ہے اور پھر وہ فیصلہ نہ دیں، فیصلہ نہ کریں، اور امن معاشرے کی تشکیل نہ کریں، اپنی ہی عیاشیوں میں لگے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کہاں ہیں. وہ لوگ جن کو فیصلوں کا حاکم بنا کر بٹھایا گیا ہے ان سیٹوں پر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ رکو نمبر 8. یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اوپر بھی کتنی بار کہا نا، سورۃ النساء میں بھی کہا، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے. آخر کوئی وجہ ہے تو کہا جا رہا ہے نا. 8ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی غیب کی بات، اندر کی بات، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے نا.
जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा, या जो उनके तरीके पर चलेगा वो भी उनमें शुमार होगा। हमारे यहाँ मुसलमानों में कितनी ज्यादा बर्थडे की जो चीज आ गई है। पेरेंट्स अलग अपनी बर्थडे कर रहे हैं और बच्चे अलग कर रहे हैं, और ये एक सिलसिला चल चल निकला है। किसकी किसकी रिवायत है ये? कौन करते हैं? ये ईसाई करते हैं ना। मुसलमान तावीलें देते हैं कि हम अपनी खुशियां भी नहीं मना सकते क्या? मनाए, खुशियां मनाने से किसने मना किया है? लेकिन गैर दूसरी कौमों की मुशाबहत वाली चीजें ना करें। बिल्कुल उसी तरीके से केक मंगवाया जाता है, उसी तरीके से मोमबत्तियां मंगवाई जाती है, उसी तरीके से उनको बुझा कर केक काटा जाता है और हैप्पी बर्थडे तालियां बजाकर इवेंट मनाया जाता है। ये क्या चीज है? अल्लाह ताला तो कह रहे कि इनको दोस्त ही ना बनाओ। तो इसका मतलब क्या? उनके तरीके भी ना अपनाओ। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है लेकिन मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं। और फिर हम उनको अपना मजाक उड़ाने का मौका देते हैं ना। देखो, मुसलमान भी हमारे तरीके पर चलते हैं, कहते फिरते हैं कि यही दीन सही है, और तरीके हमारे अपनाते हैं। हमने तो खुद उनके लिबास अपना लिए, उनके तरीके अपना लिए, उनके इवेंट्स अपना लिए, हर चीज हमारे यहाँ उनकी आ गई। वो हमारे मजाक उड़ाते हैं। फरमाया जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। अब कितना खतरनाक ये हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। कोई इस चीज को समझता है कि कयामत के दिन उठे वो कब्र से और खड़ा हुआ ईसाइयों में हो, तो कहेगा मैं तो मुसलमान हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नहीं, फरिश्ते वहीं खड़ा रखेंगे उसे, कहीं नहीं हेरा फेरी करने देंगे उसे। किसी को कोई हेरा फेरी करने की इजाजत नहीं है। कि बताया जाएगा कि तुम इनके तरीके पर चलते थे ना, इसलिए आज इन्हीं में खड़े हुए हो। ये कितनी बड़ी नदामत और जिल्लत होगी। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। जालिम कहा है अल्लाह ताला ने, ऐसे हर धर्मों को अल्लाह ताला ने जालिम कहा है, जिनको अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं, अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात की परवाह है, नफसानी ख्वाहिशात की परवाह है, जो नफ्स के कहने पर चलते हैं। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? अल्लाह नाराज हो रहा है और इसमें कोई बुराई ही नहीं है। अल्लाह जालिम कह रहा है और इसमें कोई बुराई ही नहीं है। कोई नहीं समझता इस बात को। जिद में आकर करते हैं, जिद में आकर। घर के ही अफराद जिद में आकर वो काम करते हैं जिससे मना किया जाए। बहू बेटियों की ये हाल हमें, यही हाल है। बहुओं के तो खास तौर से ही हाल। मैं अपने बेटे की बर्थडे ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास ससुर जाए भाड़ में, उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या अहमियत? ये नहीं पता कि अल्लाह क्या कह रहा है? जालिम, जालिम में शुमार। अल्लाह के बंदों की तो दूर की बात है, अल्लाह को नाराज करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ वाह वाह, हमने तो अपनी मनवा ली, हमें कोई रोक के तो दिखाए। कयामत के दिन वही फिर जालिमों में खड़े होंगे नदामत के साथ, और फिर सबसे बड़ा नुकसान पा चुके होंगे, फिर क्या फायदा होगा उनको। इस रुको में मुसलमानों को खबरदार किया गया कि अगर उन्होंने अपनी दीनी जिम्मेदारियां अदा ना की तो अल्लाह उनकी जगह इस्लाम की खिदमत की सादत ऐसे लोगों को दे देगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वो दीन की खिदमत करने वालों के हक में ईसार और दीन के दुश्मनों से सख्ती करने वाले होंगे। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। नहीं तुमने अगर अपना मनसब समझा, नहीं तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी, नहीं तुमने अल्लाह की फरमा बरदारी की, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जमीन हिलाए और तुम्हें उसमें दफन कर दे, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और उसी जमीन पर नए लोगों को ले आए जो उसकी पसंद के काम करे, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करे? वो दीन की खिदमत करने वाले वालों के हक में इसार और दीन के दुश्मनों से सख्ती करने वाले होंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोग ले आएगा, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। माजी में अल्लाह ने अरबों को महरूम करके दीन की खिदमत का एहसास तातारियों को दे दिया था। क्यों? क्योंकि अपने मनसब को भूल गए थे, अय्याशी में लग गए थे, औरत के पीछे लग गए थे। औरत, माल, बेटे, घोड़े, खेतियां, हम पढ़ के आए हैं ना सूरह आल इमरान में।
ان سب کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں مسلمان، اپنا منصب، اپنا مقصد، اپنی ذمہ داری سب بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر ایسا مزہ چکھاتا ہے کہ ہے، کسی شاعر نے کو کہا ہے، عیاش ہے عیاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاس پا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور مذکورہ بالصفات عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے، آمین۔ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، عمل کی بات ہے۔ سورہ مائدہ بہت خوبصورت سورت، جس میں انسانوں کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ سب غلطیاں مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، سرنڈر کر دو اللہ کے حضور، تبھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 50 60 70 سال کی زندگی کا پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں۔ جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو تم کہو گے ہم تو ایک دن سوئے ہیں قبر میں، ہزاروں سال سونے کے بعد بھی کہو گے ایک دن سوئے ہیں، یا ایک دن کا بھی کم حصہ سوئے ہیں۔ یہ ہے حیثیت جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھ جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں اور اسی پہ مر جائیں۔ نفاذ شریعت کی برکات۔ نوے رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ اس وقت کے دور کی بات ہے جب ان کا دور تھا، ان پر جب شریعت نافذ تھی نا، اس وقت کے دور، اور اس وقت کے دور کے ان علماء کو جھنجھوڑا گیا اور اس وقت کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت کے مسلمانوں کو نصیحت حاصل ہو، ان کا تزکیہ ہو، کہ یہود کے علماء مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اتنا پسندیدہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کہا تھا کہ یہ سرزمین برکتوں والی ہے۔ انبیاء اٹھائے گئے وہاں سے، اور وہی انبیاء اسی اسی قوم میں قتل کر دیے گئے، ان کی تذلیل کی گئی، ان کی تکذیب کی گئی، ان کی تذلیل کی گئی، ان کی تکفیر کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی بنائی تھی، رحمتوں والی بنائی تھی، انبیاء بھیجے، 2 سال کا پورا عرصہ ان کو دے دیا، پے در پہ رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سے شکوہ کرے کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے یروشلم اور فلسطین میں، جو انبیاء کی ایک سرزمین بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان کو پوری انسانیت پر ترجیح دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تمام جہان والوں پر اہمیت دی تھی، فضیلت دی تھی، نہیں قدر کی۔ ایک انسان کو دنیا میں بھی دیکھے نا، شیطان بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، ایک انسان کو اب ذرا اہمیت دے دیں، ذرا تھوڑی زیادہ دے دیں، پھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، تکفیر، تذلیل کرنا، یہ انتہائی ناشکری کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں شکوہ کرے کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی۔ اور نصیحت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ تزکیہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ ہم نصیحت حاصل کریں کہ وہ جو غلطیاں کر چکے ہم نہ کریں، ان سے جو غلطیاں ہو چکی وہ ہم نہ کریں، ان سے جو لاپرواہیاں ہو چکی ہم نہ کریں۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی جو عطا کی ہوئی شریعت ہے اس کو نافذ کرتے ہیں؟ ہمارے تو اپنے گھروں میں ہی وہ شریعت نافذ نہیں ہے، ہماری تو اپنی نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، ہمارے تو اپنے قول و اقرار ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے تو عہد و پیما ہی صحیح نہیں ہے، ہماری تو امانتیں ہی نہیں ہیں صحیح، ہمارے زبانوں پر تو سچائی ہے ہی نہیں، جھوٹ کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، خیانت کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، دھوکہ دہی کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے۔
ساری ساری کی ساری خصلتیں ان کی جو تھی وہ اور بھی زیادہ بن کر ساری یہاں آ گئی. ہر بری بیماری، ہر بد اخلاقی. تو ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن معاشرے میں نگاہ نہ ڈالیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر کے دکھا رہا ہے آئینہ کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا بنے گا، کیسا انجام چاہتے ہو. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. رکن نمبر 10، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. سے شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو، یا صفات میں شرک ہو، یا اس کی الوہیت اور ربوبیت، اور اس میں یہ جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن میں شرک کرتے ہیں لوگ، اس کے ایک الہ ہونے میں شرک کرتے ہیں، اس کی اولاد بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. اس کی ربوبیت، اس کی جو عبادت ہے اس میں شرک کرتے ہیں. کہ دعا میں جب دعا کرتے ہیں تو رب سے مانگنا چاہیے نا، کہ رب کے ساتھ اوروں کی بھی لمبی چین بنا کر، واسطے وسیلے صدقے بنا کر مانگنی چاہیے. یہ حرام ہے، واسطے وسیلے صدقے حرام ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جن کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی. شیطان نے ایسا الو بنایا ہے، ایسا پاگل بنایا ہے کہ ان کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی قبول. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو شہرک سے بھی زیادہ ہوں، قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پھر تم اس میں کس کو شامل کرو گے؟ ہمیں پکارو، ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. فقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں میرے بندے. جب تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، تجھے اور کیا چاہیے، اور پھر میں تجھے کس طرح سے بتاؤں، اور پھر تو پھر بھی میرے ساتھ کسی اور کو لائے گا دعا کی قبولیت کروانے کے لیے. یہ کتنا بڑا شرک ہے. تو ایسی دعاؤں میں جہاں شرک کی گندگی غلاظت شامل ہو جائے، وہ دعائیں بھی کیسے قبول ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو ان کو دنیا میں ہی دے دو سب کچھ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر یہ ہے مشرک کا حال. جب مشرک اللہ سے مانگتا ہے اوروں کو بھی شامل کر کے، مسجد میں بیٹھا ہے نا، اللہ سے مانگ لے. مسجد سے نکلا ہے، وہاں جا کر میں آستانے پہ جا کر دعا کروں گا فلاں بزرگ کی قبر پہ بیٹھ کر. جب کہا جائے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ وسیلہ ہی تو حرام ہے، کیا ہے؟ وسیلہ ہی تو حرام ہے، اور کیا ہے؟ وہی شرک بن جاتا ہے. شیطان نے خوب طریقے راہیں بتا دی کہ نہیں یہ تو حرام نہیں، یہ تو جائز ہے. 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا. اب جھنجھوڑا تو اہل کتاب کو جا رہا ہے، نصیحت اور کس کو کی جا رہی ہے؟ تزکیہ کس کا ہو رہا ہے؟ احتساب کس کو کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں. شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، جو وہ غلطیاں کر چکے ہیں، مسلمانوں تم مت کرنا. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کلام بھی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن، اسے نافذ نہیں کر. آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو نہیں پڑھتے. قرآن پڑھانے والوں کو تو ہم معاشرے کا ایسے معمولی لوگ سمجھتے ہیں. قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، کوئی بزنس نہیں ہے ان کا، نہ ہی ان کا کوئی اپنا گھر ہے. ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے. تو جن کو اللہ مقام دے دے ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
دنیا تو ختم ہو جائے گی، ان کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کے تانے بھی ختم ہو جائیں گے لوگوں کے، ان کی نفسانی خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی. تو ایسے لوگوں کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کا تکبر ان کے سامنے آ جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائیں گے اگر توبہ نہ کریں گے. اوپر تو ان کو جھنجھوڑا گیا، لیکن تزکیہ ہمارا ہے، احتساب ہمیں کرنا ہے اپنا. جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ کیا ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے؟ کیا ہم اس منصب کو پہچانے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے؟ یا پھر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں؟ نماز جائے تو جا رہی ہے، قرآن پڑھنے جانا مصیبت لگ رہا ہے، اماں چھٹی کروا دو، آج دل نہیں چاہ رہا، آج نیند آ رہی ہے. یہ سستیاں. فرمایا آج یہی خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے. اسی رکوع میں یعنی کہ ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں، چمٹ جائیں، اس کو سمجھیں، اس سے سیکھیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست چیز ہمیں بتا دی ہے جس سے بچنا لازمی ہے، اور وہ ہے توحید کا پیغام. توحید کا پیغام جس سے ہمیں بچنا ہے. اگر ہم توحید کا پیغام نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں بچیں گے، تو پھر مشکل میں پڑ جائیں. جیسے گزشتہ لوگ مشکل میں پڑ گئے، کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کسی کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا. ہمارے مسلمانوں نے کسی کو بہت پہنچا ہوا بنا ڈالا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا ڈالا، کسی کو رزق دینے والا بنا ڈالا. اللہ کو چھوڑ کر بنے ہوئے نا آستانے بہت ساری، کسی کو رزق دینے والا بنا ڈالا. یہ ساری خطائیں کوتاہیاں سب بتائی جا رہی کہ اپنے آپ کو ہوش میں لے آؤ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو سمجھ کر، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا ہو، کیا صحیح ہے اور کیا غلط. لیکن ٹائم نہیں ہے نا، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی قرآن کو کھولنا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا. قرآن کی مجلس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. دورہ قرآن جگہ جگہ ہو رہے ہیں، موبائلوں میں وائسز آ رہی ہیں دورہ قرآن کی، کھول کر سننے کا وارہ نہیں ہے کہ ہم سن لیں، ہم سن لیں. چلو رمضان آ رہا ہے، اس موقع پر ہی صحیح دورہ قرآن تو کر لیں، ایک ایک بارہ روز سن لیں. ایک ایک گھنٹے کا ہی تو ہے، 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا ہم نکالیں اور سن لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ 5 5 گھنٹے ہم موبائل کو، ٹیب کو دے دیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. اپنی زندگی کو ہم نے اس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، سوشل میڈیا کے پیچھے. وہاں ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی ہمیں منع نہ کرے، ہمیں کوئی ٹوکے نہیں، ہمیں کوئی اٹھائے نہیں. جہاں قرآن کی بات ہے وہاں وہاں پر جو ہے ایسے لگا جیسے حلق میں کسی نے کانٹا پھنسا دیا ہے. اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یوں لگ رہا تھا جیسے 10 گھنٹے کا ہے ہی، ختم ہی نہیں ہو رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا. اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیے. 1 1.5 گھنٹے کی جو اسپیچ ہے دورہ قرآن کی، وہ سنیے اور سنوائیے بچوں کو بٹھا کر. پھر فرمایا اسی رکوع میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی گئی کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول ہو گیا، یعنی کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ بد عقیدہ ہے، اور اب عیسیٰ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ. یہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی زوردار نفی کی جا رہی ہے کہ اس کا ٹاپک ہی کیا ہے، شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے. کہ عیسائیوں نے تو یہ کام کیا، اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے لیے. اور مسلمانوں نے بھی بہت سارے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، جو جنت میں اللہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ گرنے لگا تو بزرگ نے بچا لیا. یعنی کہ اللہ سے بھی پاور بڑھا کے بزرگ کی بنا دی.
یہ شیطانی کہانیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہمارے معاشرے میں. جہالت کی انتہا ہے. اور لوگوں کو اس بات سے جو اس بدعقیدگی میں ہے، انہیں یہ باتیں سن کر، واقعے سن کر اپنے بزرگ کی بڑی یاد آتی ہے، بڑا احترام آتا ہے. اور وہ تو دین کی خدمت کر کے چلے گئے. ان کا تو یہ عقیدہ بھی نہیں تھا. وہ تو صحیح العقیدہ بھی تھے اور گزر گئے. لیکن لوگوں نے انہیں کتنا بڑھا دیا، اللہ کے ساتھ ملا دیا، جنت میں ان کے ساتھ اللہ کو چلوا دیا اور اللہ کو گروا دیا، اور ان کو طاقت دے دی کہ انہوں نے سنبھالا اللہ. مسلمانوں کی حرکتیں ہیں. وہ بڑا دھوکے باز ہے نا شیطان. اس نے سارے تماشے کر لیے، ہر حربہ استعمال کر لیا. اب آخری امت کو کیسے میں نے جہنم میں لے کے جانا ہے. اب کوئی ایسی چال بازی چلو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور جہنم میں چلے جائیں سارے کے سارے. ہوش مند تو وہی ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جائیں. تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے بہت ہی خطرناک عقیدہ کیا. کہا کہ نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور اب عیسیٰ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا. کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ انہو من یشرک باللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے پھر اس پر قائم رہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اپنی اور اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، اشد حبا للہ ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا شخص جو اشد حبا للہ ہے اور کسی اور کو اللہ اور بندے کی اپنی اور اللہ کی محبت میں شامل نہیں کرتا، ایسا شخص میرے پاس زمین سے لے کے آسمان تک کے بھر کے گناہ لے آئے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا میرے ساتھ تعلق صحیح تھا. میرے میں ملاوٹ نہیں کی اس نے، میرے ساتھ ملاوٹ نہیں کی. مجھے اس نے وحدہ لا شریک مانا ہے زندگی بھر، اور موت بھی اس کی اسی کلمے پر آئی، اس لیے اس وجہ سے میں اس کو معاف کر دوں گا. تو قرآن مجید تو ہمیں سیدھا کرتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. جب ہم قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھی اور ہم وہ غلط کام کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو یہ غلط کام کرتے رہے، ہم تو شرک کرتے رہے، ہم تو بدعتیں کرتے رہے، میں معاف کر دے یا اللہ. دین تو بہت آسان ہے، جنت میں جانا تو بہت آسان ہے، مگر سچائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ. انشاءاللہ کل ہم 7ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی جو بھی اس مجلس میں سنا ہے، سنایا ہے، اسے قبول کیجیے، اور کوئی غلطی سرزش ہو چکی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرما دیجیے، درگزر فرمائیے. اور آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔